اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت وطن عزیز کے طول و عرض میں سیلاب کی کیفیت ہے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں ان کو شعور بخشے کہ وہ اس کا باقاعدہ کوئی حل کریں۔ ہر 2-4 سال کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم اس آنے والے پانی کو سنبھال نہیں سکتے، اور جو لوگ یعنی صرف نااہلی کی وجہ سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب کو آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے باقاعدہ چندہ جاتا تھا ان کی مدد کے لیے۔ آج انہوں نے کیا کیا، جتنی آپ کی اللہ بخش کالونی ہے، پیپلز کالونی ہے، اس سے بڑا شہر باقاعدہ بلاکوں کا بنا کے خشکی پہ انہوں نے سمندر میں لانچ کر دیا ہے، اور دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی جو پیرس میں، یورپ میں، امریکہ، افریقہ کسی علاقے میں دستیاب نہیں، وہ وہاں پر ہے۔ بہترین ڈاکٹر، شاندار انجینئر اور اعلیٰ ترین قسم کے ہر فیلڈ کے لوگ وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ ریموٹ کنٹرول سسٹم ہے سارا، یعنی جدید ترین دنیا کی بستی یہ ہے۔ اس میں سعودیہ کا کچھ علاقہ ہے، مصر کا کچھ علاقہ ہے، دریائے نیل جہاں سے سمندر میں جا رہا ہے، اور اردن کا کچھ علاقہ، اور ابھی شام کا علاقہ شامل ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیوم سٹی، اور اس کی بیس ہے تبوک۔ آپ سنتے ہیں نا غزوہ تبوک، وہ تبوک ایئرپورٹ ہے جہاں سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو غزوہ تبوک کا ایک دور وہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب سفر کیا تو 18 بندوں کے لیے ایک سواری تھی۔ اتنے کمزور حالات، اور کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کھا کے گزارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں پخانہ نہیں آتا تھا، بلکہ جیسے بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں یہ کیفیت ہوگی تھی ہماری۔ اتنے سخت حالات تھے، لیکن ان لوگوں نے مسلسل محنت کی، اور آج وہ دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے مالک بن گئے۔ اور ہم کہاں پہ ہیں؟ حالانکہ اس دور پہ منافقوں نے کہا تھا لو دیکھو یہ فتح کرنے لگے ہیں۔ ایک صحابی تھے ابو وکیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رات بھر کفار کے کھیتوں کو پانی لگایا، تھوڑی سی کھجوریں معاوضے میں ملیں، آدھی کھجوریں اپنے گھر میں رکھیں، آدھے علاقے چھپا کے گتھلی کے اندر ڈالی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کو پیش کی کہ اللہ کے نبی یہی تھا، بس یہ قبول فرما لے، تاکہ کوئی دیکھ نہ لے کہ یار تیری ان کھجوروں سے اتنا بڑا مارکا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے جو مسجد نبی میں صحن کے اندر بڑا ڈھیر لگایا ہوا تھا نا بیت المال کا، اس سب کے اوپر وہ گتھلی رکھی اور فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ تیری نیت کتنی خالص ہے کہ ساری رات محنت کی، اور جو اجرت حاصل ہوئی وہ لا کے مجھے دے دی اللہ کے لیے۔ تو یہی موقع تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی آپ نے لگائی کہ آپ نے میرے گھر کا اور گھر والوں کا خیال کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، یعنی کہ ان کے محافظ بنایا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور علی نے مدد کی ہے۔ وہ لوگ آپس میں ایک تھے۔ آج ہم لوگوں نے اسلام کے ان عظیم بانیوں کو آپس میں توڑنے کی کوشش کی، اور وہ کام جو کرنے والے ہیں وہ نہیں کیے، اور جو نہیں کرنے والے وہ کر رہے ہیں۔ یہ ربیع الاول میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں واپس اپنی بنیادوں پہ جانا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے جس انداز سے امت کو تیار کیا، ہم اس انداز سے اخوت والا جذبہ لے کے اٹھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سیلابوں کے اندر بھی مدد کرے گا، اور اللہ اس وطن عزیز سے بہت بڑے کام لے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔